السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ محرم شریف کے مقدس ایام چل رہے ہیں، اور جب بھی محرم شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو مسلمانوں کے سینوں میں غم حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ امام حسین کی اور شہدائے کرب و بلا کی ذکر کی محفلیں سجنے لگتی ہیں، لوگ شہدائے کرب و بلا کو یاد کرنے لگتے ہیں، شہدائے کرام کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آپ اگر شہداء کرام سے محبت رکھتے ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ پر درود و سلام ضرور لکھیے گا۔ حضرت امام قاسم کے بعد آپ کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ عجیب وقت ہے کہ 18 سال کی کمائی کا ثمر شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دے دی جائے، بلکہ اس پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ وہ شہزادہ علی اکبر ہے جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، جس کو مہربان باپ نے کبھی مغمون نہیں ہونے دیا، جس کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا گیا، مگر آج اس کو اجازت دیں تو کس بات کی، اس کا سوال مانیں تو کس طرح، مگر اس شہادت کے آرزو مند کا اصرار کچھ اس قدر بڑا، اس کو شوق شہادت نے ایسا وارفتہ کر دیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑ گئی۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ بوڑھا باپ جو صبح سے لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا تھا، اس نے کس حوصلے کے ساتھ اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی، ہاتھ میں تلوار دی، اور پھر اپنی بہن زینب سے کہا، بہن آ، میرے دولہا کا آخری مرتبہ نظارہ کر لے، اے سکینہ آ، اپنے بھائی کی آخری بار زیارت کر لے۔ پھر وہ سما بھی چشم فلک نے دیکھا کہ جب جوان علی اکبر اپنے بھائی بیمار زین العابدین کو آخری سلام کرنے کے لیے خیمے میں تشریف لے گئے، دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی۔ حسینی دولہا گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمیں والے، فلک والے، مکاں والے، مکی والے، علی اکبر ہوں، اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے میدان کرب و بلا میں اپنی تلوار کو لہرایا۔ جس وقت آپ نے میدان کرب و بلا میں اپنی تلوار کو لہرایا تو میدان کرب و بلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ پھر فرمایا کہ اے اولاد رسول اللہ کے خون کے پیاسے یزیدیو، آؤ میدان میں آؤ۔ شیر حیدری کی للکار سنی تو لشکر عادہ میں سے کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ بالآخر آپ خود ہی یزیدی فوج پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کی تلوار ان پر قہر خدا بن کر برسی۔ پھر حسینی شیر نے جس طرف رخ کیا، صفوں کی صفیں الٹا دی۔ جب لڑتے لڑتے شدت پیاس سے نڈھال ہو گئے اور واپس خیموں کی طرف آئے، عرض کی، یا ابتاہ العطش، یا ابتاہ العطش، ابا جان پیاس کے غلبے کی وجہ سے سخت بے تاب ہو گیا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرہ انور کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری پیاس ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینا، اس کے بعد تمہیں پیاس نہ ستائے گی۔ بیٹا میں جب کبھی پیاسا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان چوس لو، تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ آپ نے زبان اقدس کو چوسا اور قدر تسکین ہو گئی۔ علی اکبر جوان پھر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور لشکر عادہ کو للکارا۔ عمرو بن سعد آپ کی تلوار کی کاٹ دیکھ چکا تھا۔ تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت و جرت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب کون تھا جو اس مرد آہن کے مقابلے کے لیے باہر نکلتا؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ اے سپاہ کوفہ و شام، تم میں سے کون ہے جو ان کا سر کاٹ کر کے لائے؟ اسے انعام کے طور پر موصل کی حکومت دی جائے گی۔ اس اعلان نے طارق بن شیش نامی فوجی کو پاگل کر دیا۔ یہ شقی آپ کے مقابلے کے لیے آیا، انعام کے لیے لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا۔ ہاشمی شہزادے سے مقابلہ ہوا، سیف اکبری چمکی اور ایک ہی وار نے اسے جہنم کی غیبادی میں پہنچا دیا۔ پھر اس شقی کے لڑکے جوش انتقام میں آپ سے مقابلے کے لیے آئے،
آپ نے انہیں بھی فنار کر دیا۔ کوفی بھاگنے شروع ہو گئے۔ آپ نے اور بھی کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر اشقیاء مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے۔ ہر طرف سے تیر برسنے لگے، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگیں، مگر قربان جاؤں آپ کی ہمت و شجاعت پر کہ آپ نے پوری جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آخر کار ایک شقی القلب نے، ایک بدبخت نے دھوکے سے آپ پر نیزے کا وار کیا جو آپ کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا۔ جناب علی اکبر گھوڑے کے زین سے گرے اور پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، اے بابا جان مجھے سنبھالو، اے بابا جان مجھے سنبھالو۔ شاید کسی شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی جگر ہوا، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کوئی رن میں تڑپ کر پہ در، خیمے سے نکلے کہتے ہائے میرا پسر، اور پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ امام علی مقام جوان بیٹے کے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے جسم انور کے پاس پہنچے اور اپنے شہزادے کا سر اقدس جھولی میں رکھا۔ علی اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کی گود میں آنکھ کھولی۔ اکبر نے آنکھ کھول کے دیکھا رخ پیدر، سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پیدر، زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار لی کا راہ کے کروٹ ادھر ادھر، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو با احتیاط اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب تیرے ہے سپرد امانت حسین کی، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگام ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ 18 سال کے نوجوان بیٹے نے خون میں نہا کر پیاس کے عالم میں بوڑھے باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ آپ نے شہزادے کے جسم پاک کو اٹھایا اور خیموں میں آئے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ